سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورہ ہے، مکی سورہ ہے اور اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ ہجرت حبشہ کے کچھ عرصے بعد نازل ہونے والی یہ سورہ، اس میں واضح اشارہ ہے اس کی آیات نمبر 41 اور 110 میں، جہاں پر اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے اندر تقریباً جو اہم موضوعات ہیں ان کو ہم جلدی جلدی کور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ چکا، لہٰذا تم اس کی طلب میں جلدی نہ کرو، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ بات بتا دی ہے کہ تم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہارے اوپر ہے، تم جلدی کر رہے ہو تو تمہارے جلدی کرنے سے جلدی نہیں آئے گا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کفار قریش پر یہ عذاب کب آیا تھا؟ جنگ بدر میں، اور اس کے بعد مسلسل ان پر عذاب آیا جنگوں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں، الا یہ کہ یہ ایمان لے آتے یا ان کا صفحہ ہستی سے نام ہی مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد توحید کے دلائل اس سورہ میں جا بجا آپ کو ملیں گے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کے بعد چوپایوں کی تخلیق کا ذکر ہے، چوپایوں سے جو ملنے والے فائدے ہیں ان کا ذکر ہے کہ تم چوپایوں کو کھاتے ہو، ان سے کئی فائدے حاصل کرتے ہو، تمہیں ان میں رونق بھی ملتی ہے جب تم شام کے وقت چرا کر ان کو لاتے ہو اور جب تم صبح کے وقت ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ یعنی کہ آپ وہ تصور کریں، عرب کا ماحول ہے اور لوگوں کے پاس جو کل کائنات ہے وہ کیا ہے، کسی کی بکریاں ہیں، کسی کی بھیڑیں ہیں، کسی کے بیل ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں، اور وہ ان جانوروں کو ہی اپنی ساری جائیداد دولت سمجھتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کو صبح لے کر جاتے ہیں، شام کو لے کر آتے ہیں، چرواہے رکھے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے، اللہ رب العزت ان کو یہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں تمہیں کس نے عطا کی ہیں، اور تم یہ بھی دیکھو کہ یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسی ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں پر تم جا ہی نہیں سکتے مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ بار برداری کے جانور آپ دیکھیں کتنا وزن، چھوٹا سا گدھا، چھوٹا سا جانور ہے، کتنا وزن اٹھا لیتا ہے، کوئی حساب نہیں ہے اس کا، اور اللہ رب العزت نے اس میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ پھر اونٹ ہے، وزن اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح سے کتنے جانور اللہ نے پیدا کیے جو انسانوں کے کام آتے ہیں، اور اللہ نے بہت ہی خوبصورت اشارہ دیا آیت نمبر 8 میں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی جانتے بھی نہیں۔ یعنی مستقبل کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو قیامت تک آنے والے حالات کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ آگے انسان کیا کیا بنائے گا، لوکوموٹیوز بنائے گا، گاڑیاں بنیں گی، جہاز بنیں گے، راکٹ بنیں گے، نہ جانے کیا کچھ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر آئندہ آنے والی ساری سواریوں کا ذکر فرما دیا۔ قرآن مجید کی حقانیت کا بہت بڑا ثبوت کہ ایسی سواریاں بھی اللہ دے گا جو تم اب نہیں جانتے کہ وہ کیا کیا آنے والی ہیں دنیا کے اندر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا ذکر فرمایا کہ کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں اور ایک قصد السبیل ہے صراط مستقیم، تو جو چاہے اس پر آ جائے اور جو چاہے ٹیڑھے راستوں پر چلا جائے۔ اور اسی اللہ نے پانی برسایا، اس میں سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے، اور پھر اسی سے درخت اور پھل پیدا ہوتے ہیں، تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کی ہیں، زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور نشانی ہے۔ رات اور دن کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، وہ سب کے سب مسخر ہیں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے مختلف رنگوں کے زمین میں قطعات بنا دیے، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور تم اس اندر سے زیورات نکال کر اپنے استعمال میں لا سکو۔ کیا خوبصورت اللہ کا بیان ہے یہ
کہ سمندروں کی تسخیر کا کیسا ذکر ہے کہ تم اس میں سے گوشت بھی نکالتے ہو، مچھلیاں مختلف قسم کی، اس کے بعد جو اس کے اندر لوگ ڈیپ سی ڈائیونگ کرتے ہیں اور نہ جانے ایکسپلوریشن میں کیا کیا نکلتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اتنی بڑی تھی یہ کیسے بنی؟ اللہ رب العزت کا بڑا کرم رہا ہے انسان کے اوپر، لیکن انسان جو ہے وہ یہ سب کچھ ملنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جہازوں کو دیکھو وہ کیسے سمندر کا سینہ پھاڑ کر نکل جاتے ہیں، یہ سب کس نے کیا؟ ان جہازوں کو سمندر پر ٹکنے کی جو طاقت ہے وہ کس نے عطا کی؟ تمہیں کس نے سکھایا کہ تم یہ سب بناتے تاکہ تم شکر ادا کرو؟ پھر زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس طرح سے اللہ نے اپنی بہت سی نعمتوں کو گنوایا، اور پھر فرمایا آیت نمبر 17 میں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو سب کچھ پیدا کرے اور جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تمہارے الہوں نے کیا پیدا کیا؟ اللہ نے اتنی چیزیں گنوا دیں، تم اپنے الہوں میں سے بتاؤ کسی نے ایک بھی چیز پیدا کی ہو تو تم اس کی پوجا کرتے ہو؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا کسی نے، لہٰذا ان سب کو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو قبر والے ہیں یا جو بت ہیں یا جو نام ہیں جن کو پوجا جاتا ہے یہ تو اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کب کیا جائے گا۔ یہ کیسے تمہارے الہ ہو گئے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک الہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنے پیچھے اپنے متبعین کو چلاتے ہیں یعنی کفار اور مشرکین، تو وہ جان لیں کہ ان پر بوجھ ہوں گے ان کے اپنے، اور ان پر بوجھ ہوں گے ان سب کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ گمراہ کر دیا تو کوئی پوچھ نہیں ہے، گمراہ ہونے والوں کا سب کا وبال گمراہ کرنے والوں پر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے پیچھے اپنی اولاد میں نیک لوگ چھوڑ کر جائیں، اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کر جائیں جو نیکیاں کرنے والے ہوں۔ ہم کسی گناہ کے لیے کیٹلسٹ نہ بنیں، کسی غلط کام کے لیے محرک نہ بنیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ کیا کرتے ہیں، 1 منٹ میں یہاں پر لوں گا، آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی بھی ایسی چیز کو وائرل کر دیا گیا، آپ کے موبائل فون سے وہ سب سے پہلے آئی ہے سوشل میڈیا پر اور وہ وائرل ہو گئی۔ وہ کوئی گانا تھا، فحش بات تھی، وہ کوئی ایسی بات تھی جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو، کسی گناہ کی بات ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، تو وہ ملٹیپلائی ہو کر کب کتنا بڑا گناہ بنے گا جب وہ نامہ اعمال میں شامل کیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس موبائل فون کا ایسا استعمال کریں کہ کل وہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب میں نہ گرفتار کروا دے۔ تو اس پر ایسی چیزوں کو پوسٹ کریں جو آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے، نہ یہ کہ گناہ کا۔ نوجوانوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹک ٹاکرز میں، یوٹیوبرز میں، ان کو جب دیکھیں آپ فضولیات لگاتے رہتے ہیں، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لوگ تو مستفید ہو رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، اور جب وہ قیامت کے دن مستفید ہوں گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے یہ کیا چھوڑا تھا۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ ہوشیار رہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم برا کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو، تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ تقوی شعار تھے، جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے تو ان سے کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ کیونکہ تم نیک اعمال کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ موت کے وقت ہی بندے کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری موت کو اسلام اور ایمان پر کرے، اور فرشتوں کے ذریعے ہمیں اس بات کی خوش آئند خبریں ملیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ جنت میں تیار کر کے رکھا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 اور 44، یہاں پر اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا مقصد بتایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ نصیحت آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی،
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے اس آیت میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 کے اندر، کہ قرآن کی جو وضاحت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں تھا. لہٰذا صحیح احادیث کو ماننا لازم ہے، اور اسی سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. ورنہ قرآن تو موجود ہے آپ کے سامنے، اقیم الصلاۃ کا حکم دیتا ہے، اقیم الصلاۃ پر عمل کیسے ہوگا یہ کون بتائے گا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لہٰذا حدیث کو مانے بغیر آپ قرآن مجید کے ان احکام و مسائل پر ہرگز عمل نہیں کر سکتے. آیت نمبر 50 ہے سورہ نحل کی، جو سجدے کی آیت ہے، اور سجدے کی آیت کے حوالے سے وہ دعا یاد کر لیجئے. اکثر لوگوں میں نے یہ تساہل دیکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہیں ہے. جو عام دعا پڑھتے ہیں سجدے کی وہی پڑھتے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس کی وضاحت میں کر دوں. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، وہ قصہ تو طویل ہے، میں صرف دعا بیان کر دیتا ہوں، یاد کر لیجئے گا. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داود. اے اللہ اس سجدے کو بنا دے میرے لیے اجر کا باعث، اور اس کے ذریعے مٹا دے میرا گناہ. اسے بنا دے میرے لیے آخرت کا ذخیرہ، اور اس سجدے کو مجھ سے قبول فرما لے جیسا تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا. یہ ایک بہت پیاری دعا ہے سجدہ تلاوت کی. اس کو یاد کریں، اور اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے سجدہ تلاوت میں سمجھ کر، تو آپ کو سجدہ تلاوت کی روح کا کچھ نہ کچھ احساس حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آیت نمبر 56 تا 60 میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک بڑا عجیب عقیدہ تھا. یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. پھر اللہ نے ان کا حال بتایا، بڑا ہی پیارا انداز ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کو آ کر کہا جاتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ اس خبر کو سن کر سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں بھر جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، قوم سے اس خبر کو چھپائے پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا روک لے اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ کہ اب لوگ کہیں گے ہائے بیٹی پیدا ہوئی، یا پھر اس کو زندہ زمین میں دفنا دے. الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا. اور اللہ کے لیے کیا تجویز کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں. تو اللہ نے فرمایا یہ کون سا انصاف ہے؟ اپنے لیے بیٹے، اور جب اللہ کی باری آئی تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. حالانکہ فرشتے تو بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے تو مذکر ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ایسا تھا، اللہ کی توہین کی انہوں نے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے ان کی باتوں کا فرسودہ، ان کے عقائد کا رد فرمایا.